علیہ وسلم کے گھر کا، وہ اس کو مارنا شروع کر دیتے تھے۔ انہوں نے حملہ کیا، فضربوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا، یہاں تک کہ سرکار کے پیکرے پرنور سے خون بہہ نکلا۔ وَبَلَغَ أَبَا بَكْرٍ الْخَبْرُ، ابو بکر ساتھ نہیں تھے مگر خبر پہنچ گئی۔ فَأَقْبَلَ يَعْدُو فِي طُرُقِ مَكَّةَ، ابو بکر دوڑتے آ گئے مکہ کی گلیوں میں، یقول ویلکم، وہ تم تباہ ہو جاؤ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس محبوب سے تم لڑائی کر رہے ہو جو تمہیں ایک خدا کا پیغام دینے آئے ہیں۔ وقد جاءکم من ربکم، یہ اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، جس پر مولا علی نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ یضرب ھذا ویطلطل ھذا، کہ کسی کو مکہ مارا، کسی کو ٹھڈا مارا، یعنی پاؤں سے بھی کافروں کو مارا، سرکار سے پیچھے ہٹانے کے لیے اور سرکار کا بدلہ لینے کے لیے۔ اور امام جعفر صادق کہتے ہیں وَآخَذُوهُ أَبَا بَكْرٍ، جب اکیلے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور راج ان کا تھا، سرکار کو چھوڑ کے انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو پکڑ لیا۔ فَضَرَبُوهُ حَتَّى مَا تَبَيَّنَ أَنفُهُ مِنْ وَجْهِهِ، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ صدیق اکبر کے رخسار اور ناک کا فرق ختم ہو گیا۔ یہ امام جعفر صادق دلیل دے رہے ہیں، حتی ما تبین انفہ من وجہ، یعنی سارا چہرہ اتنا سوج گیا، ابھر گیا کہ درمیان میں ناک کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ آج دھویں کے مارے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ 2 گھڑیاں غار میں بیٹھے تھے تو کیا کیا تھا؟ آل نبی سے پوچھو کہ کیا کیا ہے۔ اور اس مقام پر اب جو سنیوں میں سے کچھ بھولنے والے ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب سے انہیں کچھ کہلوانا چاہتا ہوں۔ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، پیر آف گولڑا شریف۔ کچھ لوگ آستانہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ ان کا تو کوئی آستانہ ہی نہیں ہے، ان کی بات کون سنے گا، یہ تو کسی پیر کے بیٹے نہیں، یہ تو کسی بہت بڑے امام اور عالم کے بیٹے نہیں۔ تو یاد رکھو، دین شخصیات کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی خادم بھی ہو مگر بات پیر میر علی شاہ کی لے کے کھڑا ہو جائے، بات قرآن کی کرے، سنت کی کرے، تو اسے نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا کہ فرمان کس کا ہے۔ تو میں ان سجادہ نشینوں کو، پیروں کو جو بھول چکے ہیں اپنے اکابر کو اور آج روافض کی بولی بول رہے ہیں، انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب انما ولیکم اللہ ورسولہ یہ آیت لکھی اور اس پر آپ نے تبصرہ کیا، تبصرہ کرنے کے ساتھ لفظ کیا تھے؟ کہتے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں میں نے ابو حفص سے سنا کہ وہ کہتا تھا بعد از پیغمبر کوئی شخص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں، کوئی شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں، کیونکہ اس نے مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ مرتدین میں نبی کا سا، نبی نہیں تھے مگر پالیسی میں اتنی 2 ٹوک پالیسی، یعنی یوں لگتا تھا جیسے وحی پہ بنی ہوئی پالیسی ہے، وحی کا دروازہ بند تھا مگر شک نہیں تھا ان کو مرتدین کے خلاف لڑنے میں کہ کہیں میں کوئی غلطی نہ کر جاؤں، 100 میں سے 1% بھی شک نہیں تھا۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کیونکہ اس مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام کیا ہے، غزوہ بدر اور حدیبیہ وغیرہ کے بعد یہ جہاد بالمرتدین عظیم الشان واقعہ ہوا ہے، اس کی عظمت کے مقابلہ میں مومنوں کو تسلی دی گئی ہے کہ خبردار اس فتنہ ارتداد سے گھبرانا نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی خلافت اور ان کا لوگوں سے بیعت لینا حق تھا، اس لیے سب مومنین نے
جن میں حضرت مولا علی بھی شامل تھے، حضرت صدیق اکبر کو واجب الاطاعت سمجھ کر اور خلیفہ مان کر اس واقعہ میں مرتدین کے خلاف جہاد میں ان کی بھرپور امداد کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان معاونین کی اس قدر اوصاف قرآنی آیات میں بیان کیے، یحبہم ویحبونہ، کہ یہ جو ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑے ہیں، رب پہلے بتا چکا تھا یہ سارے وہ ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے اور اللہ سے یہ سارے پیار کرتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ یحبہم ویحبونہ کا شرف بخشا، تو کہتے ہیں ووٹر کی پاور سے الیکشن، کہ ووٹر کتنا عظیم ہے، کہا ابو بکر صدیق کو ووٹ دینے والے خلافت کا وہ ہے یحبہم ویحبونہ۔ یہ گولڑے کے پیر صاحب بول رہے ہیں کہ جو ووٹ دینے والے ہیں وہ اس میرٹ پہ ہیں تو ان کا لیڈر کس میرٹ کا ہوگا۔ یحبہم ویحبونہ کا شرف بخشا، حق تو یہ ہے کہ مہاجرین اولین اور انصار کے اس گروہ نے جن کی تعریف و توصیف جا بجا کلام الہی میں وارد ہے، خلافت کے بارے میں جو کچھ کیا وہ حق تھا، یعنی حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، جنہیں ان لوگوں کا جنہیں یحبہم ویحبونہ رب کہہ رہا ہے کہ کوئی ووٹ بھی بوگس نہیں، یا کچی عمر والا یا کچے عقیدے والا، اللہ کے میرٹ پہ اترنے والے پورے وہ ووٹ، اور حق کیوں نہ ہو جب خود حق سبحانہ منتظم کار ہو۔ یعنی پیر صاحب کہتے ہیں انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت خود نہیں کی، رب نے کروائی ہے۔ اس بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں کہ مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام وہ سر انجام دے رہے تھے، اور یہ بھی آپ نے لکھا کہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ جس بندے نے مار کھائی وہ صدیق اکبر ہے۔ یعنی جیسے امام جعفر صادق یہاں ذکر کر رہے ہیں، حضرت پیر میر علی صاحب انہوں نے بھی اس بات کو واضح طور پر اپنے لفظوں میں لکھ کر اس موقف کی ترجمانی کی کہ جو حضرت امام جعفر صادق پیش کر رہے ہیں۔ اب دیکھو اول کے لفظ گنتے جاؤ۔ کان ابو بکر اول من انفق مالہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واول من قاتل واول من جاہد وقد جاء المشركون فضربوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم وبلغ ابا بکر الخبر فاقبل یعدو فی طرق مکہ یقول ویلکم تقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم من ربکم فترکوا النبی واخذوا ابا بکر فضربوه حتى ما تبین انفه من وجهه، کہ چہرے کا، ناک اور رخسار کا فرق ختم ہو گیا، ساتھ نہیں تھے، دوڑ کے دور سے آ گئے تھے مار کھانے کے لیے سرکار کے نام پر اور سرکار کی ناموس پہ پہرا دینے کے لیے۔ آج نام نبی پہ جو پہرا دے، نام نبی پہ کتنی اس کی عظمت ہے، تو جو ذات نبی پہ پہرا دے رہا ہو، وہ جسم جو عرش سے بھی مقدس ہے، اس جسم کا اس ماحول میں یہ مولا علی کی گواہی کے مطابق اکلوتا پہرے دار۔ اب اس پر کان اول من جاہد فی اللہ واول من قاتل مع رسول اللہ واول من انفق مالہ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نفعنی مال کمال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے وہ فائدہ نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا۔ اب یہ دلیل رافضی کی ختم ہو گئی۔ پھر بولا فإن علیًا لم یشرک باللہ طرفۃ عین، کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پورا رسالہ لکھا ہے، المکانۃ الحیدریہ، اور اس پر جواب بھی اعتراضات کے دیے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مسلسل ایمان تھا بوقت ولادت، جیسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے،
اس پر مکمل دلائل دی اس رسالے کے اندر۔ اب حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ أَثْنَى عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ثَنَاءً يُغْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، کہا رب نے ابو بکر صدیق کی وہ تعریف کی ہے کہ پیچھے کوئی تھوڑی نہیں رہ گئی۔ یغنی عن کل شے، وہ ہر شے سے بے نیاز کر دیتی ہے ان کو، ایمانیات اور وفا کے مسئلے میں ہر شے سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ قال اللہ تعالی والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہا والذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ساتھ جاء کا فاعل بیان کیا، وصدق بہ ابو بکر، کہا یہ یغنی عن کل شے، ہر چیز سے بے نیاز کرتی ہے۔ وَكُلُّهُمْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کذبت وقال ابو بکر صدقت وقال ابو بکر، امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ وہ ابو بکر ہے کہ جب سرکار نے فرمایا تھا کہ تم کوئی بھی ابو بکر کے مسئلے میں مجھ سے بات نہ کرنا، ایک وقت تم سب کہتے تھے کذبت کہ تم نے جھوٹ بولا، ابو بکر اس وقت بھی کہتا تھا صدقتا۔ فنازلت فیہ ھذی الآیہ، فرمایا ہم اہل بیت بتاتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ کس کے بارے میں نازل ہو، فرمایا آیت التصدیق خاصتاً، یہ صرف ایک بندے کے بارے میں ہے، فہو التقی النقی المردی الردی العدل المعدل الوفی، فرمایا تقی ہیں صدیق اکبر، نقی ہیں صدیق اکبر، مردی یعنی جن کو راضی کیا گیا وہ ہے صدیق اکبر، رضی ہے صدیق اکبر، عدل ہے صدیق اکبر، معدل ہے صدیق اکبر، اور وفاؤں کی معراج ہیں صدیق اکبر۔ اور یہ دلائل میں آپ دیکھیں کہیں بھی امام جعفر صادق کی دلیل کا رد نہیں آگے سے آ سکا، آگے بھاگتا رہا وہ۔ اب کہتا فَإِنَّ حُبَّ عَلِيٍّ فَرْضٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تو فرض ہے، قرآن میں ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو کہ میں تجھ سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، قربا میں مودت چاہتا ہوں۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربا میں یہ ان کی محبت فرض ہے۔ قال لہ جعفر لأبی بکر مثلھا، کہ مولا علی کی فرض ہے میں انکار نہیں کرتا، تو کہا تو ابو بکر صدیق کی بھی تو فرض ہے، آدھا فرض مانتے ہو آدھا چھوڑتے ہو، کیسے؟ قال اللہ تعالی والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ آیت پڑھی، اب خود بتاتے ہیں فابو بکر هو السابق بالایمان، پہلے کون تھے کہ جن کے بارے میں کہا کہ بعد والے پہلوں کیا بغض نہ رکھیں، وہ کس پہلے کا کہ رب نے ان کا بغض حرام کیا۔ فابو بکر هو السابق بالایمان فالاستغفار له واجب ومحبته فرض وبغضه کفر، کہا یہ ابو بکر صدیق ہے کہ قرآن کہتا ان کی محبت فرض ہے اور ان کا بغض کفر ہے۔ یہ ایک خطاب یہاں پہلے بتا چکے ہیں، جب امام زین العابدین کے پاس کچھ لوگ آئے عراق سے، قالوا فی ابی بکر و عمر، انہوں نے کچھ بکواس شروع کیے، تو آپ نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ، پہلے وہ آیت پڑھی جو مہاجرین کے بارے میں، تم ہو؟ کہا نہیں ہمارے بارے میں تو نہیں۔ پھر وہ پڑھی جو انصار کے بارے میں، تم ہو؟ نہیں ہم تو بعد میں آئے۔ کہا یہ دو میں نے تم سے پوچھی، تمہارا جواب، تم نے کہا نہ انصار والی تمہارے حق میں ہے نہ مہاجرین والی تمہارے حق میں ہے، تو فرمایا تیسری کا فیصلہ میں تمہیں سناتا ہوں، والذین جاؤوا من بعدہم، یہ ہے قیامت تک کے مسلمانوں والی، پہلی تم کہتے ہو تمہارے بارے میں نہیں، دوسری تم کہتے ہو تمہارے بارے میں نہیں، تیسری میں کہتا ہوں تمہارے بارے میں نہیں، کیونکہ وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے بارے میں ہے جن کے دل میں ابو بکر و عمر کا بغض نہ ہو۔ یہ کشف الغمہ رافضیوں کی کتاب، اس میں لکھا ہوا۔ اب یہاں پر بغضہ کفر،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض کفر ہے. اور یہاں میں ان کھوکھلے خطیبوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو لفظ در اور گھر والے بول کے اور گھر سے مراد در سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے تو ہم در والوں کو بھی مانتے ہیں گھر والوں کو بھی مانتے ہیں. تو یہ صحابہ و قرابہ ہیں. گھر والے در والے سے یہ فرق تم لوگوں کو سمجھا رہے ہو. ارے کسی کے در والوں کو نہ مانے کفر نہیں ہوتا. ابو بکر کو تھوڑا سا بھی نہ مانے تو کفر ہوتا ہے. اور کسی کے در والوں کا بغض رکھ لے کچھ نہیں ہوتا. لیکن ابو بکر صدیق کا بغض رکھیں تو قرآن کہتا ہے کفر ہوتا ہے. لہٰذا یہ لازم و ملزوم محبت ہے آپس میں صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کہ سب کی محبت سرکار کی وجہ سے ہے. اب رافضی اگلی دلیل کی طرف. قال الرافضی